دروازہ کھول کے اندر دیکھا، پھر دروازہ بند کیا اور کشمالہ کی طرف مڑا۔ آپ بیٹھیں، میں باہر ہوں، سنجیدگی سے کہہ کے دروازے کی طرف بڑھا۔ کشمالہ؟ عاصم حیرت سے ہنسا۔ تم نے باڈی گارڈ رکھ لیا ہے؟ اف کیف؟ اس سے قبل کہ کشمالہ معذرتی انداز میں کچھ کہتی، کیف دروازے سے واپس آیا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، پھر گردن نیچی کر کے عاصم کو گھورا۔ جی رکھ لیا ہے، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ عاصم کی مسکراہٹ سمٹ گئی، نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، نو پرابلم۔ ہاؤ آر یو کشمالہ؟ کیف اسے گھورتے ہوئے باہر نکل گیا۔ جی ٹھیک ہوں۔ اچھا، میرا کزن آنے والا ہوگا، تم نے اس کو اپنا بہترین کارنر آفس دکھانا ہے، ڈسکاؤنٹ بھی اور پروٹوکول بھی۔ آنکھوں سے اشارہ کیا۔ وہ تھوڑی سی نروس تھی، زیاد سے اتنے دن بعد ملاقات ہو رہی تھی اور اسے نگینا آنٹی کی کہی باتیں یاد تھیں۔ سر جی آپ فکر ہی نہ کریں، میں سمجھ گیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ عاصم کے ساتھ مین لابی میں کھڑی تھی۔ دونوں کی نظریں لفٹ کے بند دروازے پہ تھیں۔ زیاد چند منٹ لیٹ تھا، کوئی اور ہوتا تو وہ بہت برا مانتی، لیکن وہ وقت پہ پہنچی تھی۔ لیکن زیاد تھا۔ یہ طے تھا کہ کشمالہ اس کی بات کا برا نہیں مانتی تھی۔ لفٹ کے دروازے ہنس کی آواز سے کھلے۔ چند افراد باہر نکلے، ان میں زیاد سلطان بھی تھا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ بعض لوگ کسی محفل میں آتے ہیں تو اپنی شخصیت کے سحر سے چراغوں میں روشنی نہیں رہنے دیتے، تمام نگاہیں ان کی طرف اٹھتی ہیں اور پھر واپس نہیں لوٹتی۔ وہ بھی ایسا ہی تھا۔ وہ لفٹ سے نکلا اور دائیں بائیں چہرہ گھمایا، پھر سامنے دیکھا تو کشمالہ سے نظر ملی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں شناسائی بھی تھی اور ممنونیت بھی۔ وہ متوازن قدم اٹھاتا اس کی طرف آیا۔ وہ آج بھی ویسا ہی لگ رہا تھا، دراز قد اور ہینڈسم۔ اس نے خاکی پینٹ پہ آدھے آستین والی نیوی بلیو پولو شرٹ پہن رکھی تھی۔ گیلے بال ایک طرف کو جمائے اس کے سانولے چہرے پہ تازہ شیو کی نلاہٹ تھی۔ اس کی نظریں کشمالہ سے ملی تو اسے لگا جیسے اس آدمی کی کمی تھی اس کی زندگی میں۔ وہ سب کچھ تھا جو وہ نہیں تھی۔ وہ ایک ہی چیز کے دو حصے تھے جو برسوں سے دنیا کا سفر کرتے ایک دوسرے کی تلاش کر رہے تھے۔ آپ کے آنے کا شکریہ کشمالہ۔ اس کے قریب آ کے اسے دیکھتے ہوئے وہ ممنونیت سے بولا۔ وہ اتنا دھیما اور شائستہ سا تھا۔ وہ نو پرابلم کہتے ہوئے تعارف کروانے لگی۔ یہ عاصم ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بارے میں۔ ہائے زیاد۔ عاصم نے گرم جوشی سے ہاتھ بڑھایا۔ زیاد نے مسکرا کے اس سے ہاتھ ملا لیا۔ اور میں کیف جمال ہوں۔ کشمالہ چونک کے مڑی۔ اسے تو وہ بھول ہی گئی تھی۔ وہ ان سے تھوڑا فاصلہ رکھ کے ان کے پیچھے چل رہا تھا، خود ہی آگے آیا اور ہاتھ بڑھا دیا۔ وہ مسکرا نہیں رہا تھا، بلکہ اس کی چبھتی ہوئی نظریں زیاد سلطان کے اوپر جمی تھیں، گویا اندر تک اتر رہی ہو۔ زیاد نے اسی رسمی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ملایا اور شائستگی سے پوچھنے لگا۔ آپ بھی یہاں کام کرتے ہیں؟ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے، کوئی عجیب سا تناؤ ان کے درمیان حائل تھا۔ نہیں، میں کشمالہ بی بی کے ساتھ ہوں۔ اپنا ہاتھ علیحدہ کر کے کیف پیچھے ہوا، چہرہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ زیاد یہ کیف ہے، میرا ڈرائیور اور اسسٹنٹ بھی۔ کچھ تھا جو کشمالہ کو اچھا نہیں لگا تھا۔ چند لمحے پہلے تک کشمالہ اور زیاد دو تھے، ایک دوسرے کا گمشدہ حصہ۔ اسے دو تو کون بننا اچھا نہیں لگا تھا۔